آپ کس قسم کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ لگی بندی ڈگر پر چلنے والے یا ڈگر کو چیلنج کر کے اپنی ڈگر بنانے والے؟ لگے بندے راستے پر چلنے والے یا اپنا راستہ خود بنانے والے؟ آپ خود کو کن لوگوں میں شمار کرتے ہیں؟ آپ مستقبل میں خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ نوکریاں ڈھونڈنے والوں میں یا نوکریاں تقسیم کرنے والوں میں؟ مجھے کبھی نہیں بھولتا جب میں روزگار کی تلاش میں سارا دن مارا مارا گھومتا تھا۔ تپتی دوپہروں میں دفتروں کے چکر لگانا، مختلف سائز کی قطاروں میں گھنٹوں برباد کرنا، انٹرویو کے انتظار میں اس سوچ کے ساتھ بیٹھے رہنا کہ مجھے بھلا کس نے نوکری دینی ہے۔ قطار میں لگنا میرا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ اپنے گاؤں کے قریب واقع سہیل ٹیکسٹائل، ہاجرہ ٹیکسٹائل کے باہر کی قطار، پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے لوکل ڈسٹری بیوٹر کے پاس سیلز مین کی نوکری کے لیے قطار، لوکل وین میں کنڈکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے انتظار میں قطار، الیکشن میں ایم پی اے کے امیدوار کے ڈیرے پر اس کی وال چاکنگ کا ٹھیکہ لینے کے لیے انتظار، نیشنل فیڈز کے باہر چکن فیڈ بنانے کی نوکری ملنے کا انتظار، کریسنٹ باہومان، نیسلے ملک پیک، داؤد ہرکولیس، ٹویانو سکاک، ہونڈا اور روپالی کے گیٹ پر کئی دن مسلسل بس کی چھت پر بیٹھ کر پہنچنے کے بعد خالی پیٹ گھنٹوں برابر انتظار، جنگ اخبار کی کنٹین پر بھرتی ہونے کے لیے انتظار، باوجود اس کے کہ میرے پاس دو گولڈ میڈل تھے، ٹیوشن کے لیے ٹیوشن سینٹرز کے باہر قطار، ایم ایس سی اپلائیڈ سائیکالوجی کر لینے کے بعد بھی مختلف اکیڈمی میں پڑھانے کے لیے قطار، حق آرتھوپیڈک، ناز اسپتال، ثریا عظیم اسپتال اور ایک کمرے کے تاریک کلینک کے باہر جلتی دھوپ میں انتظار، پاکستان ایئر فورس میں بھرتی ہونے کی آرزو میں جان لیوا قطاریں جو پی اے ایف کی حدود سے باہر سڑک تک جا پہنچتی تھی، پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار بھرتی ہونے کے لیے قطار، لیکن نوکری تھی کہ کمبخت ملتی ہی نہیں تھی۔ تب میں نے خود سے پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اس لائن میں سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں اور ایسا بن جاؤں کہ دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر سکوں۔ یہ سوچ بڑی شاندار تھی، لیکن اسے سوچتے ہی خوف سے حلق خشک ہو گیا تھا۔ دل اس سوچ پہ کان دھرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ میں خود کو جھوٹی تسلی دے رہا ہوں، لیکن جب میں نے ٹھان لی تو خوشحالی میری ہمسفر بن گئی۔ اس سوچ کو حقیقت میں بدلنے کے لیے 7 سال پہلے میں نے خود سے جو سوال پوچھے تھے، وہ سوال آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ زندگی سے دراصل کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کو اپنی پسند کے مطابق ڈھالنے کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آج آپ قیمت چکانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو بعد میں آپ کو قیمت بہرحال چکانی ہی پڑے گی، اور وہ قیمت ہوگی اپنے خوابوں کو پورا نہ کر سکنے کی۔ قطاروں میں لگ کر انتظار کرنے میں آخر کیا برائی ہے؟ کیا سبھی لوگ قطار کے شمار میں سے نکل کر اپنی من پسند زندگی کو پا سکتے ہیں؟ کیا قطار کے انتظار سے نڈھال ہر شخص اپنی زندگی کو خوار ہونے سے بچا سکتا ہے؟ ہر کسی کا مجھے پتہ نہیں، لیکن کم از کم آپ کے بارے میں مجھے پکا یقین ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ مجھے کیسے یقین ہے؟ جواب بڑا آسان ہے۔ اس وقت آپ کا یہ کتاب پڑھ رہے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ کر گزرنے کے آرزومند ہیں۔ آپ کے خواب ابھی زندہ ہیں۔ آپ کی راتوں کی نیندوں میں کسی خواب کی چاپ ابھی بھی آپ کی نیندیں اڑا دیتی ہے۔ ابھی تک اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی لگن آپ کی رگ و پے میں رقص کر رہی ہے۔ آپ کی صلاحیت ابھی بھی خواہش کی چابک کی منتظر ہے۔ کرنا کیا ہوگا مجھے؟ آپ کو محض قطار بدلنی ہے۔ غلط قطار سے نکل کر صحیح قطار میں آنا ہے۔ ایک نیا سفر شروع کرنا ہے۔ مایوسیوں کی قطار سے نکل کر امیدوں کی قطار کی طرف، بے نامی کی قطار سے ناموری کی قطار میں، اندھیروں کی قطار سے اجالوں کی قطار میں، بھاگنے والوں کی قطار سے ڈٹ جانے والوں کی قطار میں، گزارا کرنے والوں سے نکل کر شاہکار بننے والوں کی قطار میں۔ جس دن آپ نے قطار بدلنے کا فیصلہ کر لیا، اس دن زندگی بدل جائے گی۔ آپ جہاں ہیں، جس حال میں ہیں اور جو بھی کام کر رہے ہیں، اس کام میں اس پائے کی مہارت، صلاحیت اور خوبصورتی پیدا کر دیں کہ یہ کام اس سے پہلے اس جذبے سے کسی نے نہ کیا ہو۔ اپنے فرض کی سرحدوں سے آگے نکل کر، دوسروں کی توقعات سے بڑھ کر کچھ خاص کر دکھائیے۔ جب آپ فرض کی سرحدوں سے آگے بڑھیں گے تو وہاں کوئی رش نہیں ہوگا، کوئی قطار نہیں ہوگی۔ گزارا کرنے والے قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں، جبکہ کر دکھانے والے قطار سے آگے نکل کر اپنے خوابوں کا رخ کرتے ہیں، اور پھر قطار ان کے تعاقب میں لگ جاتی ہیں۔ میڈیا کی قطاریں، پرستاروں کی قطاریں، مواقع کی قطاریں اور فتوحات کی قطاریں، کیونکہ جو لوگ اپنے کام کو گزارا سمجھ کر کرنے کی بجائے اس کو اپنی پہچان کے اظہار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، انہیں کبھی قطار میں نہیں کھڑے ہونا پڑا۔
ایسے لوگوں کو ان سے پہلے قطار میں موجود لوگ خود پیچھے ہٹ کر آگے جانے کا راستہ فراہم کرتے ہیں، کیونکہ گزارے کی دیمک میں جن لوگوں کے ہنر کو مسلسل کھوکھلا کر رہی ہو، وہ کبھی بھی اپنے کام سے محبت کرنے والوں کی تخلیق کی بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، قطار میں رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ تو یہ تھی آج کی تیسری ایپیسوڈ، اور اس بک کی جس کا نام ہے کامیابی کسی کی جاگیر نہیں۔ اگر یہ بک آپ پوری پڑھ لیں گے، یہ آڈیو بک ہے، اور پڑھ بھی لیں گے، سن بھی لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے جو آج تک شاید ہی کسی نے کیا ہوگا۔ تو سبسکرائب کر دیجیے اگر آپ کو تھوڑی سی بھی کچھ سمجھ آئی ہے، کچھ ویڈیو کی سمجھ لگی ہے، کوئی پوائنٹ اچھا لگا ہے تو سبسکرائب کر دیجیے۔ اور انشاءاللہ آگے بھی اس کی کچھ ایپیسوڈز ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی میں آہستہ آہستہ اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ تو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔